ترقی یافتہ یورپی ملک پولینڈ بھی کبھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ مہنگائی کی شرح 250% تک پہنچ گئی تھی۔ ترقی کا آغاز کیسے ہوا؟ پولینڈ کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں؟ زبردست کالم۔ 1980 کی دہائی میں پولینڈ کے معاشی حالات اس قدر خراب تھے کہ حکومت کو اخراجات قابو میں رکھنے کے لیے شہریوں کی ماہانہ راشن بندی کرنی پڑتی تھی۔ قانون کی روح سے ہر شخص ایک ماہ میں صرف 500 گرام مکھن، ایک کوکنگ آئل کا پیکٹ، 250 گرام مٹھائی، 1.25 کلو آٹا، 2.5 کلو گوشت، 1.25 کلو چاول، 2 کلو چینی، 300 گرام کپڑے دھونے کا پاؤڈر، 2 صابن کی ٹکیاں اور آدھا لیٹر ووڈکا استعمال کر سکتا تھا۔ یاسر پیرزادہ اپنے کالم میں آگے لکھتے ہیں کہ پولینڈ یہاں ایک دن میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کمیونسٹ لیڈر ایڈورڈ گیرک کی معاشی پالیسیاں تھیں، جنہوں نے پولینڈ کو معاشی تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ایڈورڈ گیرک کا ظہور ایک مقبول رہنما کے طور پر ہوا۔ اس نے متعدد اصلاحات متعارف کروائیں جن کی وجہ سے پولینڈ کے شہریوں کو سفر کی آزادی حاصل ہوئی، تاہم اس کے معاشی اقدامات کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ گیرک حکومت کو مغربی ممالک نے بھاری قرضے فراہم کیے، مگر اس نے یہ قرضے اللے تللوں اور پرتعیش اشیاء کی درآمد میں ضائع کر دیے۔ بڑھتے بڑھتے ان قرضوں کا حجم $40 ارب تک پہنچ گیا۔ معیشت گرتی چلی گئی اور افراط زر آسمان کو چھونے لگا۔ گو کہ 1981 میں گیرک کو پارٹی سے نکال دیا گیا، مگر تب تک معیشت کی تباہی کے اثرات پورے ملک میں پھیل گئے۔ دکانوں سے اشیاء صرف غائب ہونے لگیں اور ماہانہ راشن بندی شروع ہو گئی۔ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لوگوں نے کمیونسٹ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ معاشی حالات مزید دیگرگوں ہو گئے، جنہیں بہتر بنانے کے لیے حکومت کے پاس کوئی ٹھوس لائے عمل نہیں تھا۔ احتجاجی تحریک زور پکڑنے لگی۔ ان پرامن مظاہروں کے نتیجے میں لاغر کمیونسٹ حکومت مزید دباؤ میں آ گئی اور یوں اس تحریک نے پولینڈ کی تاریخ بدل دی۔ ملک میں اہم سیاسی اصلاحات نافذ کی گئیں، جن کے نتیجے میں پولینڈ میں کمیونسٹ حکمرانی کا خاتمہ اور جمہوری دور کا آغاز ہوا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کمیونزم کے خاتمے کے بعد قائم ہونے والی حکومت کو معاشی استحکام کا چیلنج درپیش تھا۔ اس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے شاک تھراپی کی اصطلاح متعارف کروائی، جس کا مطلب افراط زر کو قابو میں رکھنا اور پولینڈ میں معاشی اصلاحات نافذ کر کے معیشت کو آزاد کرنا تھا۔ اس منصوبے کے تحت حکومت نے تنخواہیں منجمد کر دیں، اشیاء صرف کی قیمتوں کو سرکاری پابندی سے آزاد کر دیا، سرکاری اداروں کو دی جانے والی رعایتیں ختم کر دیں اور بڑے پیمانے پر نجی کاروباری کی اجازت دے دی۔ ان حکومتی اصلاحات کے نتیجے میں پہلے تو عوام کو بڑا دھچکا لگا۔ صنعتی پیداوار اور مجموعی GDP میں نمایاں کمی آئی، زرعی پیداوار کم ہو گئی اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تاہم ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ افراط زر یعنی مہنگائی، جس کی شرح 1990 میں 250% تھی، 2000 میں کم ہو کر 10% تک آ گئی۔ صنعتی پیداوار اور GDP کی شرح بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی اور 1990 سے 2000 تک اوسطاً سالانہ GDP میں تقریباً 4% اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ پولینڈ کی ادائیگیوں کا توازن بھی بہتر ہوا۔ پولش حکومت نے ایک بڑا کام سرکاری اداروں کی نجکاری کا بھی کیا۔ یہ کلجا ہوا اور پرپیچ عمل تھا۔ حکومت نے اس کے حل کے لیے بڑے پیمانے پر نجکاری کا ایک جامع پروگرام متعارف کروایا۔ اس پروگرام کے تحت 15 قومی سرمایہ کاری فنڈ قائم کیے گئے، جنہوں نے ان 500 سے زیادہ سرکاری اداروں کی جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں کے اطوار پر کام شروع کیا، جن کی نجکاری کرنا مقصود تھا۔ ان کمپنیوں کے حصص معمولی قیمت پر مارکیٹ میں فروخت کے لیے رکھے گئے۔ عوام نے بڑی تعداد میں یہ حصص خریدے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ حکومت کو نقد رقم مل گئی، جبکہ عوام کو ان کمپنیوں کے شیئرز کے ذریعے پولینڈ کی بڑی صنعتوں میں سرمایہ کاری کا موقع مل گیا۔ 1994 سے لے کر 2001 تک نجکاری پروگرام کے تحت 600 سرکاری اداروں کی نجکاری کا عمل کیا گیا۔ آج پولینڈ یورپ کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی موجودہ حالت 1980 کے پولینڈ سے زیادہ خراب نہیں ہے۔ بے شک ملک میں غربت ہے، مہنگائی ہے، مگر افراط زر کی شرح 250% نہیں ہے۔ کہیں راشن بندی نہیں ہے، ملک میں کسی شے کی قلت نہیں ہے، لوگوں کو روزمرہ کی اشیاء کے لیے طویل قطاروں میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ ملک پر غیر ملکی قرضوں کا حجم اس وقت کے پولینڈ سے زیادہ ہے۔ ان حالات میں ہم پولینڈ سے 3 باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کسی بھی قسم کے معاشی اقدام کرنے سے پہلے حکومت کو شاک تھراپی کی طرح کوئی اصطلاح متعارف کرنی پڑے گی، جس کے تحت اصلاحات کا جامع پروگرام نافذ کیا جائے۔ یہ سلوگن یا نعرہ ملک کی معیشت کی تصویر کشی بھی کرے اور حکومت کے پرعزم ہونے کا تاثر بھی دے۔ یہ ویسا ہی نعرہ ہوگا جیسا بل کلنٹن کی انتخابی مہم کا تھا، اٹس دی اسٹوپڈ اکانومی۔ دوسرا کام معاشی اصلاحات نافذ کرنا ہے۔ یہ کام بھی روا روی میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے معاشی ٹیم کو کم از کم 1 ہفتے تک سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ یہ ٹیم اس وقت تک اپنے گھروں کو نہ جائے جب تک اصلاحات کا ایک جامع پروگرام نہ بنا لے۔ اصلاحات کے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے SIFC کا فارم پہلے سے
मौजूद है जहाँ सरहद के साथ काम होता है। इस फोरम की अफादियत साबित करने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। तीसरा काम निजकारी और इसके साथ बरामदात में इजाफा है। इस वक्त पाकिस्तान की सरकारी कारपोरेशंस 1000 अरब से ज्यादा के खसारे में हैं। असूलन ये कमाओ पोत होने चाहिए। जरा सोचें कि अगर ये 1000 अरब बजट से निकलने के बजाय आमदनी में तब्दील हो जाए तो हमारा सांस बहाल हो जाएगा। इसी तरह हमारी बरामदात भी शर्मनाक हद तक कम है। ये 30 अरब डॉलर से 60 अरब डॉलर होंगी तो हमारी मईशत की कश्ती चलेगी। इससे कम में अब गुजारा नहीं। पोलैंड वो मुल्क है जो दूसरी जंग अजीम के अजाब से गुजरा, फिर वहाँ कम्युनिस्ट हुकूमत रही और उसके बाद इसे माशी बहरान का सामना करना पड़ा। लेकिन इस लिहाज से पोलैंड खुशकिस्मत भी है कि मगरबी ममालिक ने उसके बेशतर कर्जे माफ भी कर दिए, जिसकी वजह से माशी इस्लाहात का प्रोग्राम नाफिज करने में मदद मिली। इसके बावजूद जिन हालात का हमें सामना है वो उससे बदतर नहीं जिनसे पोलैंड को गुजरना पड़ा। अगर पोलैंड ये सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं।